الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. باب السواک. یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی مسواک کا باب شروع فرما رہے ہیں. مسواک کی فضیلت اور اہمیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ایک حدیث ہی کافی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء او مع كل صلاة، کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری امت کے اوپر یہ کام مشکل ہو جائے گا تو میں ہر وضو کے وقت، یا ایک روایت میں ہے کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کو ضروری قرار دیتا، اس کا حکم فرماتا، یعنی فرض یا واجب قرار دیتا. مسواک کی فضیلت کے لیے اور اس باب میں ایک اور حدیث جو بہت زیادہ مشہور ہے اور بیان کی جاتی ہے کہ مسواک کر کے نماز پڑھنا بغیر مسواک کے نماز پڑھنے سے 70 درجے افضل ہے، یا 70 نمازوں سے افضل ہے. مسند احمد کی روایت ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں کلام ہے، لہذا اس کو بیان کرتے وقت احتیاط کرنا چاہیے. چنانچہ فرماتے ہیں یسن بعود رطب لا يتفتت. مسواک مسنون ہے گیلی اور نرم لکڑی سے، ایسی گیلی اور نرم لکڑی لا یتفتت جو ٹوٹے نہیں، جو ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو. نرم لکڑی ہو، گیلی لکڑی ہو، اس سے مسواک کرنا مسنون ہے بنسبت خشک لکڑی کے، اس لیے کہ خشک لکڑی اگر استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ دانتوں کو تکلیف پہنچائے، مسوڑوں کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائے. وَهُوَ مَسْنُونٌ مُطْلَقًا. مسواک کرنا مطلقاً مسنون ہے، تمام اوقات میں کسی بھی وقت اگر آپ مسواک کریں گے تو آپ سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ لِلصَّائِمِ فَيُكْرَهُ وَيُسَنُّ لَهُ قَبْلَهُ بِعُودٍ يَابِسٍ وَيُبَاحُ بِرَطْبٍ. اب کوئی بندہ روزہ دار ہے تو اس کے لیے مسواک کرنا یا تو وہ زوال سے پہلے کرے گا یا زوال کے بعد مسواک کر رہا ہے. اگر کوئی بندہ زوال کے بعد، یعنی روزہ دار زوال کے بعد مسواک کر رہا ہے تو اس کے لیے اس وقت مسواک کرنا مکروہ ہے. مکروہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ زوال کے بعد روزہ دار کو کھانا کھائے ہوئے کافی وقت ہو جاتا ہے، سحری کیے ہوئے کافی وقت ہو جاتا ہے، لہذا معدے کی جو خالی ہونے کی وہ بو ہوتی ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو خلوف کہا گیا ہے حدیث میں، اس بو کو. اور بھوک کی وجہ سے روزہ دار کے پیٹ سے جو بو آتی ہے جسے حدیث میں خلوف کہا گیا ہے، اللہ رب العزت کو یہ انتہائی محبوب ہے. چنانچہ فرمایا وَلَخَلُوفُ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. مشہور حدیث ہے کہ روزہ دار کی جو پیٹ کی بو ہے خلوف، یہ اللہ رب العزت کے نزدیک مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ اور زیادہ پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے، لہذا اس کو ختم نہیں کرنا، اس کو ختم کرنے کے لیے مسواک نہیں کرنا، اس وقت مسواک نہیں کرنا. زوال کے بعد جب وہ بو شروع ہو جاتی ہے مسواک کرنا مکروہ ہوگا. کیوں مکروہ ہوگا؟ تاکہ وہ بو ختم نہ ہو، اس لیے کہ وہ تو اللہ کو محبوب ہے. البتہ زوال سے پہلے تفصیل ہے. زوال سے پہلے اگر مسواک کیا جا رہا ہے خشک لکڑی کے ساتھ تب تو ہے مسنون، اور اگر گیلی لکڑی کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو صرف مباح اور جائز ہے، سنت نہیں ہے. زوال سے پہلے خشک لکڑی کے ساتھ مسواک کرنا کیوں مسنون ہے؟ تاکہ جو لکڑی کی رطوبت ہے وہ بھی منہ میں، روزہ دار کے منہ میں نہ جائے. لیکن اگر
گیلی لکڑی کے ساتھ، تازہ لکڑی کے ساتھ مسواک کر لیا تو جائز ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مکروہ ہے، یا یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی روزہ جو ہے نا اس سے ٹوٹتا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آگے فرمایا وَلَمْ يُصِبِ السُّنَّةَ مَنِ اسْتَاكَ بِغَيْرِ عُودٍ، کہ ایسا شخص جو کہ لکڑی کے علاوہ کسی اور چیز کو استعمال کر رہا ہے دانتوں کی صفائی کے لیے، اس مقصد کے لیے، تو جو مسواک عود کے علاوہ اور لکڑی کے علاوہ کوئی اور چیز مسواک کے قائم مقام نہیں ہو سکتی. مثلا اپنی انگلی کے ساتھ جو ہے نا صفائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے صفائی تو ہو جائے گی، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مسواک والی سنت کے اوپر عمل ہو گیا. یا کپڑا ہے، کپڑے کا ٹکڑا ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا صفائی کر رہا ہے، صفائی تو ہو جائے گی. اسی طریقے سے ٹوتھ برش ہے، وہ استعمال کر رہا ہے، تو اس سے بھی مسواک والی سنت کے اوپر عمل نہیں ہوگا، اگرچہ صفائی شاید مسواک سے بھی زیادہ ہو جائے، اس لیے کہ عجیب عجیب قسم کی جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں اعلیٰ کوالٹی کی ماشاءاللہ. لیکن مسواک والی سنت کے اوپر عمل نہیں ہوگا. مسواک والی سنت کے اوپر تب عمل ہوگا جب آپ لکڑی استعمال کریں گے، تو اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ عراق کی لکڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ استعمال کی ہے، یعنی جس کو ہم پیلو کہتے ہیں، اور ہمارے علاقے میں الحمدللہ اب تک تو وافر مقدار میں تھا، ابھی اس کے درخت جو ہے نا وہ کم ہو گئے ہیں. اور یا یہ ہے کہ پھر اس کے بعد اگر زیتون کی لکڑی ہے وہ بھی صحیح ہے، لیکن زیادہ افضل یہ ہے کہ پیلو کی لکڑی کے ساتھ جو ہے نا مسواک کیا جائے. تو فرمایا وَلَمْ يُصِبِ السُّنَّةَ مَنِ اسْتَاكَ بِغَيْرِ عُودٍ، سنت کو نہیں پہنچے گا، سنت کا ثواب نہیں پائے گا وہ شخص جو کہ لکڑی کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ مسواک کرتا ہے. وَيَتَأَكَّدُ عِنْدَ وُضُوءٍ وَصَلَاةٍ وَقِرَاءَةٍ وَانْتِبَاهٍ مِّن نَوْمٍ وَتَغَيُّرِ رَائِحَةِ فَمٍ، اور پھر یہ ہے کہ وَكَذَا عِنْدَ دُخُولِ مَسْجِدٍ وَمَنْزِلٍ وَإِطَالَةِ سُكُوتٍ وَصُفْرَةِ أَسْنَانٍ. یہ 9 مواقع ہیں کہ جن مواقع کے اوپر مسواک کرنا نہ صرف سنت ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے. وَيَتَأَكَّدُ، اور یہ سنت جو ہے نا مؤکدہ ہے کب؟ عند وضوء، سب سے پہلے وضو کے وقت. میں نے حدیث کے ساتھ آپ کے سامنے جو بیان کی شروع میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء، یا ایک حدیث بعض روایات میں مع کا لفظ بھی آتا ہے، مع كل وضوء. ٹھیک ہے جی. اور یہ ایک ہو گیا. دوسرا وصلاۃ، نماز سے پہلے مسواک کرنا، یہ بھی مسنون ہے اسی حدیث کی بنا کے اوپر کہ اس حدیث کی ایک روایت میں صلاۃ کا لفظ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور نماز سے پہلے جو ہے نا مسواک کرنا ہے، اور اس انسان کے لیے، ایسے شخص کے لیے وہ کرنا، مسواک کرنا مسنون ہے جس کو اپنے دانتوں کے اوپر اطمینان ہو کہ خون نہیں نکلے گا. اگر اس کے دانت جو ہے نا یا مسوڑے جو ہے نا وہ نازک ہیں اور خون نکلنے کا اندیشہ ہے، تو ایسے شخص کو جو ہے نا مسواک نہیں کرنا چاہیے ایسے وقت میں، کہ پھر جو ہے نا اس سے جماعت بھی رہ جائے اور اس وقت جو ہے نا وہ بھاگا جائے وضو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. تیسرا وانتباہ من نوم، نیند سے اگر بیدار ہوتا ہے اس وقت جو ہے نا مسواک کرنا کیا نام ہے وہ مسنون ہے. وتغیر رائحۃ فم، اس طرح منہ کی جو بو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. آپ نے جو ہے نا کوئی چیز کھا لی ہے، کوئی بھی چیز کھا لی ہے، کوئی بھی چیز انسان کھاتا ہے تو اس چیز کی جو بو ہے وہ منہ کے اندر رہ جاتی ہے، لہذا اس بو کو زائل کرنے کے لیے جو ہے نا آپ کیا کریں، مسواک کرنے، یہ بھی مسنون ہے. وَكَذَا عِنْدَ دُخُولِ مَسْجِدٍ وَمَنْزِلٍ، 2 چیزیں بیان کر دی. اسی طرح مسجد میں داخل ہونے کے وقت بھی مسواک کرنا مسنون ہے اور سنت مؤکدہ ہے. وَمَنْزِلٍ، اور گھر میں داخل ہونے کے وقت بھی. تو علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسواک کیا کرتے تھے. اور ازواج مطہرات سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو پہلا کام کیا فرماتے تھے؟ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مسواک فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن مسجد میں بھی داخل ہو رہے ہیں تب بھی کیا ہے، مسنون ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی حدیث منقول نہیں ہے. حالانکہ مسجد میں تو لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اگر کوئی حدیث ہوتی، ایسا کچھ ثابت ہوتا
تو کیا نام ہے تو صحابہ جو ہے نا زیادہ ہوتے ہیں، کوئی بھی صحابی نقل کر دیتا ہے، وہاں پر زوجہ مطہرہ ایک ہے، اس کے باوجود بھی وہ نقل فرما رہی ہیں۔ تو بہرحال مسجد میں داخل ہونے کے وقت بھی مسواک کرنا مسنون ہے، اگرچہ اس بارے میں یہ یاد ذہن میں رکھنا چاہیے کہ باقاعدہ کوئی حدیث مروی نہیں ہے، کوئی منقول نہیں ہے، یا جن علماء سے ہم نے سنا ان نے جو ہے نا ایسا فرمایا، ہو سکتا ہے حدیث ہو، واللہ اعلم۔ وَإِطَالَةِ سُكُوتٍ، اس طرح اگر لمبی دیر تک، کافی دیر تک اگر انسان خاموش رہ جاتا ہے تو اور پھر جو ہے نا وہ زبان کھولتا ہے اور بولنا شروع کرتا ہے، تو اسے بھی چاہیے کہ پہلے مسواک کر لے، تو اس سے بھی کہتے ہیں کہ منہ کے اندر جو ہے نا وہ عجیب قسم کی جو ہے نا وہ بو شروع ہو جاتی ہے۔ وَصُفْرَةِ أَسْنَانٍ، اسی طرح اگر دانت پیلے ہو جاتے ہیں تب تو ظاہر ہے کہ صفائی کے لیے جو ہے نا مسواک کرنا ہے، اور یہ مسنون ہے اور سنت مؤکدہ ہے ان 9 جگہوں کے اوپر۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا بَأْسَ أَن يَتَسَوَّكَ بِالْعُودِ الْوَاحِدِ 2 فَصَاعِدًا، کہتے ہیں کہ ایک لکڑی کے ساتھ اور ایک مسواک کے ساتھ ایک بندہ یا ایک سے زائد بندے بھی مسواک کر سکتے ہیں، مثلا گھر کے افراد ہیں۔ ویسے تو انسان جو ہے نا کسی اور کا جو ہے نا عام آدمی کا مسواک استعمال نہیں کرتا، کسی کا بھی کی طبیعت جو ہے نا وہ نہیں چاہتی، لیکن اگر اپنے مطلب گھر والے ہیں، اپنی گھر والی ہے، اپنی والدہ ہے، یا اس طرح کے جو رشتے ہیں، اگر ان کا یا اپنا بیٹا ہے تو ان کا اگر استعمال شدہ مسواک ہے تو وہ اگر کوئی استعمال کرنا چاہے تو اجازت ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے نا وہ اپنے منہ کے اندر ان کو مسواک استعمال فرمایا کرتی تھی، اور پھر وہی مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دہان مبارک میں ڈال کر جو ہے نا وہ فرمایا کرتے تھے، جس طرح کہ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سال مبارک اور یعنی برادر نسبتی، اور پھر یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی وہ اندر تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں جو ہے نا مسواک تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کو دیکھنے لگے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مسواک فرمانا چاہتے ہیں، چنانچہ پوچھا یا رسول اللہ آپ کو چاہیے مسواک؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا سر ہلا دیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے اس کو اپنے منہ میں چبایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ مسواک جو ہے نا وہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمایا۔ کتنی اہم سنت ہے کہ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمایا، تو فرمایا کوئی حرج نہیں ہے کہ مسواک کرے، ایک لکڑی کے ساتھ مسواک کریں، 2 بندے یا 2 سے زائد، 3 بندے بھی کر سکتے ہیں، ایک لکڑی کو استعمال کر سکتے ہیں، اور 4 بندے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ پاک جو ہے نا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔